بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزل الانبیاء کلهم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر نیک عمل کا اختتام استغفار پر ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہو؟ بولو۔ ہاں، یہ دعا پڑھتے ہیں نماز ختم کرنے سے پہلے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ اور جب گشت کر کے آتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ استغفار کرتے ہو۔ یہ اصول ہے، یہ کہ نیک عمل کریں اور اس کے آخر میں استغفار بھی کریں، یعنی اپنے قصور کی معافی مانگے، کیونکہ آدمی ہے اس سے قصور ہو جاتا ہے، بھول ہوتی ہے، اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، چلتے ہوئے پاؤں پھسلتا ہے، ایسا عمل کرتے ہوئے چوک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بشر ہے، اس لیے اس کے لیے استغفار رکھا ہے کہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگا کرو۔ دو چیزیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا دنیا میں، کہ نبی موجود ہوگا دنیا میں تو عذاب نہیں آئے گا۔ پہلے زمانے میں جب امت نافرمانی کرتی تھی اور اللہ عذاب دینا چاہتا تھا تو پھر نبی کو وہاں سے ہٹا لیتے، یہ دستور ہے، یہ دستور ہے کہ وہاں سے نبی کو ہٹا لیا۔ لوط علیہ السلام کو ہٹا لیا رات کو ہی، اور ان کے خاندان کو، پھر ان کو زیر و زبر کر دیا۔ یہ طریقہ نبی ہوتا ہے تو عذاب نہیں آ سکتا، نبی کی موجودگی میں۔ دنیا کی حکومتوں کا یہی طریقہ ہے، کہ دو حکومتوں میں جنگ چھڑنی ہے تو وہ اپنے ایمبیسیڈر کو بلا لیں گے کہ بس اب تعلقات ختم، تم واپس آ جاؤ، تم یہ لڑنا ان سے۔ یہ نظام ہے حاکموں کا، اللہ تو بڑا حاکم ہے، تو اس کا بھی یہی نظام ہے کہ جب تک نبی ہوتا ہے عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ نبی آپ موجود ہو ان پر عذاب آئے، کیسا نہیں ہوگا؟ اب نبی تو موجود نہیں ہے تو اب عذاب روکنے کی کیا شکل ہے؟ تبھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عذاب روکنے کی شکل، کہ عذاب روکنے کی اب شکل جو ہے وہ استغفار ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں عذاب آئے، اور اگر آپ موجود نہیں ہیں اور وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہتے ہیں، تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ معافی مانگنے والوں پر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں، معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے، ان کو رسوا و ذلیل نہیں کرتے، تو انہوں نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، تو توبہ کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد ان کے گناہوں کا اللہ ظاہر نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی گناہ کو ظاہر کرے کہ میں تجھے جانتا ہوں تو ایسا ہے، اور وہ معافی مانگ چکا ہے، تو یہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے۔ اب یہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا،
کیونکہ یہ تو معافی مانگ کے پاک صاحب ہو گیا ہے. اس لیے میرے دوستوں استغفار بڑی دولت ہے. استغفار بڑی دولت ہے کہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر اللہ سے معافی مانگا کریں. ہاں فضائل صدقات میں نہیں بات. لقمان حکیم کہتا ہے اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو. اللہم اغفر لی کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض مرتبہ اس کی شان ہوتی ہے کہ بندے نے کہا اللہم اغفر لی اور اللہ کی اپنی شان ہے اسی وقت معاف کر دیں گے تو اس سے ختم ہو گیا. تو استغفار جو ہے وہ بہت سے مشکلات کا حل ہے کہ مشکلات بھی حل ہو جاتی ہے استغفار کرنے سے. روزی میں بھی برکت آتی ہے استغفار کرنے کی وجہ سے. گناہ بھی چھپ جاتے ہیں استغفار کرنے کی وجہ سے. اس لیے استغفار کی کثرت کی تاکید ہے کہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بس جب استغفار کیا اور قصور معاف ہو گیا تو ختم. اس لیے ہر عمل نیک عمل کے ختم پر استغفار ہے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے پھر اپنے کام میں لگے. آخری کام ہمارا استغفار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرمائے. بڑا عمل ہے اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کرنا. یہ بڑا عمل قرار دیا گیا ہے کہ اپنے لیے بھی معافی مانگو امت کے لیے بھی معافی مانگو. عمل کا ارادہ کرنا اور پھر معافی مانگنا کہ اب تک جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے حکموں پر اللہ کے دین پر اور اللہ کے مرضیات پر چلائیں گے اور معافی بھی مانگتے رہیں گے. دونوں باتیں ہوگی. اطاعت بھی ہوگی استغفار بھی ہوگا. اطاعت بھی ہوگی استغفار بھی ہوگا تو آپ گناہ نقصان نہیں دیں گے. گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا چاہیے. استغفار کے اوقات ہوتے ہیں. ایک استغفار کا وقت ہر فرض نماز کے بعد ہوتا ہے. ہمارے مبلغین کو اعلان کی بڑی دھن. اور اعلان کے لیے کھڑا 50 سال ہو گئے تبلیغ کو 100 سال ہو گئے اب کتنا اعلان کرو گے. سب کو معلوم ہے. اس لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ کان علیہ السلام اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اور تبلیغ کس چیز کی ہوتی ہے؟ بولو. چلوں کی شاملوں کی. یہ سنتوں کی تبلیغ ہوتی ہے. تبلیغ کس چیز کی ہوتی ہے؟ حکموں کی سنتوں کی. تبلیغ کے معنی پہنچانا. تو آپ کس چیز کو پہنچاؤ گے؟ کہ اللہ کے حکموں کو پہنچائیں گے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو پہنچائیں گے, اس کی فضیلتیں بتائیں گے. یہ تبلیغ ہے. اس لیے فرماتی تھی کہ حضور سلام پھیر کر کیا کرتے تھے 3 مرتبہ استغفار. تو آپ لوگ بھی نیت کرو کہ اعلان ویلان سب بعد میں. پہلے سنت کیوں سارے اعلانات سارے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو ہے. یہ نہیں سنتوں کو غائب کرنے کے لیے. تو سلام پھیر کر کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ سنت ہے. سنت کا بڑا وزن ہے اللہ کے دربار میں. اللہ کے دربار میں سنت کا بڑا وزن ہے. سنت کے سوا کسی چیز کا وزن نہیں ہے. سنت نہیں ہے تو رواج ہے یا عادت ہے. جی ہاں, وہ عادتیں ہوتی ہیں یا رواج ہوتے ہیں. عادتیں افراد کی ہوتی ہے, رواج قوموں کے ہوتے ہیں. رواج قوموں کے ہوتے ہیں اور عادتیں افراد کی ہوتی ہے. تو اللہ کے ہاں عادت کی کوئی نہیں.
اور اس طرح قوموں کے رواج کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ قیمت کس کی ہے؟ کہ سنت کی۔ اس لیے اپنی عادت سنت والی بنانی چاہیے کہ ہم کو سنت کی عادت ہو جائے۔ حضرت عمر یہ تاکید کرتے تھے، جماعت جب اللہ کے راستے میں کوئی لے کر کے جاتا تھا تو ذمہ دار سے کہتے تھے کہ یہ تیرے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا۔ یہ اس امیر سے کہتے، سمجھ میں نہیں بات کہ ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا، کہ بار بار ان کو یاد دلاؤ، بار بار ان کو ترغیب دو تاکہ وہ خیر کے کاموں کے عادی ہو جائے۔ کہ دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر اخلاص آئے گا تو عبادت ہو جائے گی۔ پہلے عادت ہوئی پھر عبادت ہوئی۔ یہ چھوٹے بچے سے نماز پڑھاتے ہیں نا، کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ اس کو عادت ہو جائے، ورنہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن اس کو عادی بنانا ہے۔ عادی بنانے کے لیے حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھواؤ۔ 10 سال کا ہو جاوے تو ایک تماشا مارنا پڑے تو مارو، لیکن نماز پڑھواؤ۔ اس طرح اور بڑا ہو جائے گا تو بے پکا نمازی بے نمازی ہو جائے گا۔ جتنی عمر جاتی ہے پھر گناہ بھی اتنے پکے ہوتے ہیں جتنی عمر پکی ہوتی ہے۔ ہاں، تو ابتدا سے ہی صحیح روپ پر پڑے۔ اس لیے کہ اب فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، اور سب سے بڑی خیر وہ تو سنتوں میں ہے۔ اس میں ہے علم و ذکر کا مطلب ہی یہی ہے۔ تیسرا نمبر کون سا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے علم و ذکر کا کہ خدا کا حکم کیا ہے اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ مطلب علم و ذکر کا کہ ہر کام میں مسلمان یہ دیکھے کہ اس میں خدا کا حکم کیا ہے اور پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ جیسے نماز کا حکم آیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو آسمان سے آیا حکم۔ اب اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز کیسے قائم کریں، تو اس کو نبی کے ذریعے سے بتایا کس طرح 5 نمازیں ہوگی، ان کے یہ اوقات ہوں گے۔ تو طریقے نبی سے ملیں گے، حکم خدا سے ملیں گے۔ حکم اوپر سے آئے گا، طریقہ نبی سے ملے گا۔ اس کو دین کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم آیا، طریقہ یہاں سے ملا کہ نماز قائم کرو۔ تو آپ نے نماز پڑھ کر فرمایا جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھنا۔ یہ طریقہ بتا دیا، اسی کا نام دین ہے۔ وہ یہی مقصد ہماری دعوت و تبلیغ کا ہے کہ ہماری زندگی حکموں پر آ جاوے اور وہ حکم کے پورا کرنے کے طریقے ہماری زندگی میں آوے۔ اور یہ دونوں چیزیں ظاہر ہوگی انفرادی زندگی میں، کہ انفرادی زندگی میں یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی میں کتنے حکم ہیں، کتنے سنتوں کی پابندی ہے۔ یہ انفرادی زندگی میں دیکھا جائے گا، اجتماعی میں نہیں پتہ چلے گا۔ جسے حج ہے نہیں تو حج میں سب حاجی، نماز میں سب نمازی، کس کی نماز کیسی ہے وہ تو انفرادی طور پر دیکھی جائے گی۔ سمجھ نہیں بات؟ ورنہ سب حاجی، سب نمازی، افطار میں سب روزہ افطار کرنے والے ہیں، اب کسی کا کیسا روزہ ہے پتہ نہیں۔ ہاں، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے اپنی انفرادی زندگی میں دین لانا ہے۔ جیسے بازار میں لوگ کماتے ہیں تو ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں مالدار بننا چاہتا ہے۔ ہر دکان والی کی یہی غرض ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں مالدار بن جاؤں، کسی کا محتاج نہ رہوں، ہے نہیں بات؟ تو بازار میں ہر آدمی اپنی زندگی کو آسودہ اور آرام مادی بنانا چاہتا ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہیں، کسی کا قرضدار نہیں، آسودہ خوشحال ہو جاؤں۔
انفرادی زندگی میں، بازار میں سب کاروبار کرتے ہیں، ایسے یہاں بھی ہے کہ ہر مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں اس کے اندر دینداری آ جائے. اس لیے انفرادی زندگی پر نگاہ ڈالنی پڑے گی، ورنہ تو تبلیغ میں ہر آدمی تبلیغی، حج میں ہر آدمی حاجی، نماز میں ہر آدمی نمازی. وہ کیسی نماز ہے، کیسی حج ہے، کیسی تبلیغ ہے، وہ انفرادی میں دکھائی. سمجھ نہیں نا بات؟ اس لیے اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے پر رکھنا ہے، پوچھنے پاچھنے پر رکھنا ہے. جیسے پوچھا کرو، دنیا کے کاموں کو پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ایسے دین کے کاموں کو پوچھو سیکھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کہا کہ پوچھا کرو، اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے پوچھا کرو. وکیلوں سے پوچھتے ہو، ڈاکٹروں سے پوچھتے ہو، بلڈروں سے پوچھتے ہو، پوچھتے ہو نہیں پوچھتے؟ تو پھر کہ دین کے کام کو دین والوں سے پوچھا کرو، عالموں سے پوچھا کرو، تاکہ صحیح رہبری ملے. ورنہ صحیح رہبری کہاں سے ملے؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. سمجھنا ہی نہیں بات؟ بیچارے علم و ذکر کو تو پیچھے ڈالا ہے. ہاں، حالانکہ علم و ذکر تو مذہب پر چلنے کی دو پٹڑی ہے. گاڑی دو پٹڑی پر ہی چلتی ہے. بغیر پٹری کی گاڑی چلتی ہے تمہارے یہاں؟ نہیں چلتی، پٹری پر ہی چلے گی. پٹری نہیں ہے تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، تو اتر گئی ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی زندگی علم و ذکر پر نہیں ہوگی تو وہ زندگی ڈھیر ہے، جہاں ہے وہاں کے وہیں ہے. جی ہاں، جہاں ہے وہیں کے وہیں ہے. اس لیے زندگیوں کو اس دعوت کے ذریعے سے علم و ذکر پر لانا ہے. ہاں، خالی چلوں پر نہیں جانا ہے. چلوں پر بھی اس لیے بیچتے ہیں کہ علم و ذکر لے کر آوے وہاں سے. کیا لے کر آوے؟ علم و ذکر لاوے، اللہ کے حکموں کو جان کر آوے، نبی کی سنتوں کو جان کر آوے. یہ علم و ذکر، یہ علم و ذکر. اور یہ بہت آسان ہے. کیوں کہ حکم ہر موقع پر ہوتا ہے. ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3. بس 3 رکعت مغرب کی فرض ہے، ختم. فرضیت اتنی ہے. ہر موقع کا حکم ہوتا ہے، وہ بہت آسان ہوتا ہے. جی ہاں، اس لیے ہر موقع کی چیز جاننا یہ آسانی ہے. سمجھنا ہی نہیں بات؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو نماز سے فارغ ہو کر کیا کرنا چاہیے؟ اعلان کرنا چاہیے. ہاں، اعلان بیان اس کے پیچھے پڑے. میں نے امریکہ والوں کو اعلان بیان کے پیچھے پڑھو. سنت کیا ہے نہیں معلوم ہے. ہاں، تبلیغ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. 100 سال ہو گئے، اس کو دھویا نہیں ہے. نماز کو بھی دھویا ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی. پھر اس کو دھویا کہ اب نہیں، سلام نہیں، بات نہیں. قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عبادت گزار بن کر کھڑے رہو. بس یہ دھویا نماز کو. روزہ کا بھی یاد کہ جب تک جاگو وہاں تک کھا سکتے ہو، جب تمہیں نیند آ گئی تو پھر شہری بہری کچھ نہیں ہو، پھر روزہ رکھو. پھر اس کو دھویا. کیوں کہ ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر آیا، تھکا ہوا تھا، وہ سو گیا. جب سو گئے تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو ابھی سے لے کر کے مغرب تک کا روزہ ہو گیا، تو پریشان ہو گئے. بہت لمبا روزہ ہو گیا. ابھی نیند آئی، اب
کہ نچ ہو گئی تو پھر مت کھانا، پھر اس کو دھویا کہ جاگو تو بھی کھا سکتے ہو، سو کے اٹھ کے بھی کھا سکتے ہو، جب تک کہ صبح کی روشنی نہ ہو جائے۔ اب صاف ہو گئی بات، دو دھا کے۔ ایسے تبلیغ کو بھی دھونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایسی بہت چیزیں چل پڑی ہیں۔ تو جب اللہ نے عبادتوں کو دھویا ہے اور صاف کیا ہے تو اس کو نہیں کریں گے آپ کہ 50 سال پہلے جو طریقہ تھا وہ اب بھی ہے۔ 50 سال پہلے تھا یہ کہ لوگ بھاگ جاتے تھے، تو ایک ساتھی کو ہم یہاں کھڑا کرتے تھے کہ بھئی تو لوگوں کو جمع کر، ایک کو وہاں کھڑا کرتے کہ بس جانے مت دے۔ ہاں، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ ایک وہاں رہتا دروازے پر، تو وہ خوش آمد بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، وہ یہی ہم کہتے بھائی آ جاؤ بھائی۔ جی ہاں، تو اب دھلائی ہو گئی کہ اب اتنے ماشاء اللہ مجمع ہے کہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بات قبول ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، سمجھ بننا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو صاف رکھنا ہے، یہ کہ 50 سال پہلے کی جلایا کریں۔ ہاں، نہیں 50 سال پہلے کے نہیں، اب ضرورت دوسری چیز، اب لوگوں کو سکھاؤ کہ بھئی نماز کے بعد کیا کرو گے، سلام پھیر کر کیا کرو گے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیر کر 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اور کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اور کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جس کو یاد نہ ہو یہ یاد کر لیں، یہ نماز کے بعد یہ پڑھا جائے، پھر اعلان کرو، پھر سب کچھ کرو۔ اب لوگ نہیں بھاگ جائیں گے، پہلے بھاگ جاتے تھے۔ اس لیے یہ سنتیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ سنتیں ہیں۔ یہ کام سنتوں پر آنے کے لیے ہے، نکلنے کے لیے نہیں ہے۔ نکلنا اس کے لیے خواہشوں میں سے نکلنا، سنتوں پر آنا۔ نکلنا خواہشوں میں سے ہے، گھروں میں سے نہیں۔ حیات الصحابہ میں ایسا لکھا ہے، خروج من الشہوات۔ اب کون حیات الصحابہ پڑھے، فرصت کس کو ہے؟ ہاں، اس لیے تبلیغ بغیر علم و ذکر کی ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے خروج الصحابہ عن الشہوات، ایک پورا باب ہے کہ صحابہ کرام خواہشوں میں سے نکل گئے۔ خواہشوں کتابیں نہیں ہوئے، حکموں کتابیں ہو گئے۔ ایک پورا باب ہے کہ صحابہ خواہشات میں سے نکل گئے۔ کہ خواہشات میں سے جو نکلے گا وہ متقی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ متقی، پرہیزگار بنے گا، اسی کو متقی کہتے ہیں کہ جو خواہشوں میں سے نکل گیا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا اور حکموں پر آیا، کہ یہ ہوا متقی۔ سمجھ پائے؟ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں وہ متقی کہلاتے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء به کیا؟ والذی جاء بالصدق وجاء، الذی جاء بالصدق هو محمد، والذی صدق به هو ابو بکر۔ کہ جو سچ لے کر آیا کہ وہ محمد ہے، اور جس نے ان کی سچ باتوں کو قبول کیا وہ ابو بکر ہے۔ ان دونوں کو متقی کہا۔
آئندہ بھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ مانیں گے اور ان پہ پیروی کریں گے وہ بھی متقی ہو جائیں گے. سمجھ نہیں بات؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو سچی بات لے کر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے سچی بات کو سب سے پہلے قبول کیا وہ ابوبکر صدیق ہے. آئندہ پوری امت کے لیے یہ راستہ دے گا کہ نبی کو سچا مانو، ان کی سچی باتوں کو قبول کر کے ان کی تابعداری کرو ابوبکر صدیق کی طرح سے. اولئک هم المتقون، یہ سب متقی ہے. تو ہر مسلمان کے پاس تقویٰ ہے. جیسے ہر مسلمان کے پاس ایمان ہے، ایسے ہر مسلمان کے پاس تقویٰ ہے. اس تقوی کے درجے ہیں، جیسے مال کے درجے ہوتے ہیں. ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ بھی مالدار ہے، ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے تو وہ بھی مالدار ہے، ایک آدمی میں 10 لاکھ ہے وہ بھی مالدار ہے، 10 کروڑ ہے وہ بھی مالدار ہے. ایسے ہی دین کے درجے ہوتے ہیں جیسے مال کے درجے ہوتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. کہ ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عملوں کے لحاظ سے اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے ہر ایک کو اللہ اس کے درجے پر اتارے گا. جیسے کوئی 10 روپے والا جائے بازار میں تو 10 روپے کا مال ملے گا، 100 روپے والا جائے تو 100 کا مال ملے گا، 1000 روپے والا جائے تو 1000 کا مال ملے گا. جی ہاں، جتنی اس کی حیثیت اتنی اس کی کمائی. ایسے یہاں بھی ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے اللہ درجات دیں گے. جس طرح ثواب دیں گے درجات بھی دیں گے. یہ اللہ کی عنایت ہے. اس لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. کیا رکھو؟ اچھی امیدیں رکھو اللہ سے، اچھے گمان رکھو اللہ سے. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا، میرا اللہ میری بیماری دور کرے گا، میرا اللہ میری حاجت پوری کرے گا. یہ گمان رکھو، جلدی مت کرو. جلدی کیونکہ اللہ اپنے کام آہستہ کرتے ہیں، شیطان اپنا کام جلدی کرتا ہے، اور اللہ تو آہستہ آہستہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں آہستگی ہے، شیطان کے ہاں جلدی ہے. اللہ آہستہ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اللہ کی بشارتیں سنو. اللہ کی بشارتیں سنو. فضائل میں بشارتیں ہیں. فضائل میں کیا ہے؟ یہ فضائل میں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے. تم یہ کام کرو گے تو فلاں بلا دور ہو جائے گی، یہ کام کرو تو فلاں نقصان سے بچ جاؤ گے. یہ سب ہے فضائل میں. اس لیے مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے، مسائل کا علم اس کے بعد ہے. فضائل کا علم پہلے فضائل کا لو تاکہ شوق پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے. شوق عمل کرنے کا اور خوف گناہوں سے بچنے کا. یہ چیز پیدا ہو گئی تو گویا بدن تندرست ہو گیا. بدن تندرست ہو تو کھانے کی چیزیں کھاؤ، کوئی پرہیز نہیں ہے، کھاؤ. جی ہاں، کیوں کہ بدن تندرست ہو گیا. تو جب بدن تندرست ہوتا ہے تو کھانے کی چیز کھاتا ہے آدمی. اچار بھی کھاوے، کچومر بھی کھاوے، کیوں کہ تندرست ہے، ہضم کر لے گا. ہاں، بیمار ہو تو نہیں، اب تندرستی ہو گئی. تو فضائل کے ذریعے سے رغبت پیدا ہوتی ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، تو بدن ایمان میں قوت آتی ہے. اس لیے آدمی اپنے عملوں میں ترقی کرتا ہے. اس لیے فضائل کا علم پر خاص توجہ دینی چاہیے.
تنہائی میں بھی فضائل کی کتابیں پڑھنی چاہیے. جو عمل کرو اس کی فضیلت تم کو یاد ہو. سمجھ نہیں بات؟ ہاں. جیسے دکاندار صابن کی ٹیکیاں بیچے گا ایک، اس کو معلوم ہے یہ صابن میرے یہاں کتنے میں آیا ہے، کتنے میں جا رہا ہے نا؟ یہ 12 روپے میں آیا ہے اور یہ 13 روپے میں جا رہا ہے صابن. ہاں. اصل قیمت، مدل قیمت کیا ہے، نفع کے ساتھ کیا ہے، اسی کو تاجر کہتے ہیں. ایسے ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے. حدیثوں میں ہے ہر آدمی کیا ہے، تاجر، یعنی نفع کمانے والا. تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کماوے، اسی کو تاجر کہتے ہیں. کھوٹ کھاوے اس کو تاجر نہیں کہتے. ہاں، وہ نادان ہے، یہ کھوٹ کھائی. تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کماوے، اسے تاجر کہتے ہیں، کاروبار سے نفع کماتا ہے. تو فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا او موتقھا. ہر آدمی سوداگر ہے، ہر آدمی تاجر ہے. یعنی اپنی صلاحیت دنیا میں لگائے گا. جس طرح تاجر مال بازار میں لگاتا ہے، لگاتا کیوں؟ تاکہ اپنا مال لگا کر اور بیچ کر نفع کما لے. ایسے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ. ہر آدمی اس کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو کاروبار پر لگاتا ہے، جس طرح تاجر مال کو لگاتا ہے. اب اس کی زندگی میں یا تو وہ زندگی لگا کر نفع کمائے گا یا زندگی لگا کر کھوٹ میں اترے گا. یہ تاجر مال لگایا، کبھی نفع ہو گیا، کبھی کھوٹ ہو گئی. وہاں مال کا مسئلہ ہے یا صلاحیت کا مسئلہ ہے؟ یا کس کا مسئلہ ہے کہ اپنی صلاحیت لگائی. تو بعض لوگ اپنی صلاحیت کھوٹ پر لگائیں گے، ان کی صلاحیتوں سے ان کے گناہ بڑھ جائیں گے. کھوٹ کا دھندا ہو رہا ہے. اور بعض لوگ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو خیر پر لگائیں گے تو وہ ان کی خیر بڑھ جائے گی. اس لیے کہا کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا وموتقھا، کہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے. پھر بعض تو اپنی طاقت لگا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور بعض کو اپنی رحمتوں میں پہنچاتے ہیں. یا رحمتوں میں پہنچے گا یا ہلاکتوں میں پہنچے گا، اپنی طاقتیں لگا کر کے. لیکن طاقتیں لگے گی، آدمی کی طاقت لگے گی یا رحمت کے راستے پر یا ہلاکت کے راستے پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکتوں سے بچانے کے لیے اور رحمتوں پر آنے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا کہ نبیوں کو بھیجا، اور نبی رحمت بن کر آتا ہے. نبی رحمت بن کر آتا ہے، اس کا کام رحمت ہوتا ہے، اس کی دعوت رحمت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز رحمت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین کہہ ہی دیا گیا اللہ نے کہ آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت. جب آپ کے آنے کے بعد اب عمومی عذاب نہیں آئے گا. پہلے عمومی عذاب آتا تھا کہ نبی کے بعد جنہوں نے مانی ان کی نجات ہو گئی اور جنہوں نے نہیں مانی وہ ہلاک ہو گئے، ختم. نوح علیہ السلام کے بعد جنہوں نے مانی 70 آدمی ان کی نجات ہو گئی، باقی سب ڈوب گئے، کوئی بچا نہیں. ایسا ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی دعوت چلے گی، آپ کی باتیں چلے گی. اب جو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو نہیں مانیں گے اللہ ان کو موت تک کی مہلت دے گا. ہاں، ہر کافر کو موت تک کی مہلت ہے، ہر ایمان والے کو موت تک کی مہلت ہے کہ کافر اپنے آپ کو ایمان والا بناوے اور ایمان والا اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بناوے. اس کی مہلت موت تک ہر ایک کو ہے. سمجھ نہیں ہے؟ اجل مسمى ایک مدت مقررہ ہے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر.
اجتماعی طور پر جو مدت مقررہ ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہ سب کی موت کا دن ہے، اور انفرادی طور پر جو مدت مقررہ دی گئی ہے وہ اپنی اپنی عمر ہے۔ ہر آدمی کی عمر کا ختم ہونا اس کی قیامت کا قائم ہونا ہے۔ جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت ہو گئی انفرادی۔ پھر ایک قیامت جب وہ آئے گی جب کہ اسرافیل سور پھونکیں گے، وہ اجتماعی قیامت، اس میں سب مر جائیں گے اجتماعی طور پر۔ جی ہاں، جس کو اجل مسمى کہتے ہیں، ایک مدت مقررہ دی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی قیامت کی تاریخ کا علم کسی کو نہیں دیا، لیکن قیامت کا وقت مقرر ہے مگر اس کی تاریخ نہیں بتائی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر ایک کو موت تک موقع دیتے ہیں، اجل مسمى، مدت مقررہ۔ اس مدت مقررہ کو اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی زندگی میں تابعداری کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ اس لیے جیسے اب تک کی باتیں آپ حضرات نے سنی، اپنے آپ کو پابند کرنے کی وہی اصل ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرے کہ کس چیز کا؟ ایک تو اللہ کے حکم کا، ایک نبی کی سنت کا، اور نیتوں میں اخلاص کا، نیتوں میں اخلاص کا اپنے آپ کو پابند کرے، اور تیسرا اپنے اندر استقامت پیدا کرے کہ جو عمل شروع کیا ہے اسے موت تک لے جائے، 4 مہینے تک، 4 مہینے تک، پھر نہیں تو 4 مہینے کی تبلیغ ہوئی، پھر چھٹی، ایسا ہے۔ یہ 4 مہینے تو سیکھنے بننے کے لیے اور عمل کرنا موت تک کے لیے۔ 4 مہینے لگاؤ، زیادہ لگاؤ تاکہ سیکھ لو، سمجھ لو، اور پھر موت تک کرو۔ ہر دنیا میں یہی ہوتا ہے، کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے، 6 مہینے میں درزی ہو گیا تو وہ موت تک سیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ موت تک سیکھے گا۔ ایسے ہر کام میں ہے کہ ہنر والا اپنے ہنر پر رہتا ہے، عمل والا عمل پر رہتا ہے۔ ہنر والا ہنر نہیں چھوڑتا، موت تک کماتا ہے، اور عمل والا کہ عمل والا موت تک کما لے، اس کو دعوت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ۔ تو یہی ہمارا اصلی کام ہے کہ اللہ کی بات مانتے مانتے مر جانا ہے۔ دوسرا کہ اپنی حیات کو، اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ ہاں، کہ تبلیغ لگی، جب تبلیغ لگے گی میرے دوستوں تو آدمی اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھے گا۔ جس طرح نعمت سمجھ رہا ہے، نعمت اور ایک سمجھتا ہے، جان مال نعمت ہے، ایسے ہی وہی اللہ کی امانت بھی ہے، میری نہیں ہے، امانت ہے۔ جب امانت کا تصور پکا ہو جائے گا تو حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ بھئی میرا نہیں، یہ تو امانت ہے، تو جس کا حق ہے وہ امانت اس پہ دینی پڑے گی۔ امانت کمانا یہی ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے یا دین پکا ہو جاتا ہے تو اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، آزادی ختم ہو جاتی ہے، جان مال کی آزادی ختم، کہ اب تو میں جان مال میں پابند ہوں، جہاں کہیں گے وہاں خرچ کریں گے، جہاں اجازت دیں گے وہاں لگائیں گے۔ تبلیغ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے جان مال میں پابند ہو جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ آزاد نہیں ہوتا۔ آزاد ہونا منع ہے، اسراف منع ہے، تبذیر منع ہے، سمجھے نہیں؟ اسراف منع ہے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو۔ ضرورت 5 روپے کی تھی اور 8 روپے لگا دیے، یہ کیا ہوا؟
یہ اسراف ہوا. اور تبذیر کہتے ہیں بے ضرورت خرچ کرنے کو. بے ضرورت خرچ کرنے، شوق میں، شو میں، بے ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. تو مال کو امانت سمجھنے کا یہ مطلب ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اسلامی تصور ہے. کیا ہے؟ اسلامی تصور. کہ اسلام میں مال کا کیا تصور ہے؟ کہ اسلام میں مال کا تصور یہ ہے کہ مال اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی نعمت ہے. حدیث میں ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. نعم المعونہ، کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو آپ کے لیے سہارا ہوگا. کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اپنا مال ہے، آدمی کو فکر نہیں ہوتی کہ وطن میں ہو بے وطن ہو. مال ہے کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. نعم المعونہ، تو اللہ تعالیٰ نے مال کو زندگی کا سہارا بنایا تاکہ زندگی پریشانیوں میں نہ پڑے، مصیبتوں میں نہ پڑ جائے. مال پیدا کیا اور مال سے حقوق کو وابستہ کیا ہے. مال حقوق سے وابستہ ہے کہ مال اس لیے دیا ہے کہ اس سے حقوق ادا ہو جائے. سمجھ میں نہیں بات؟ اپنی ذات کا حق ہے، اپنے اہل و عیال کا حق ہے، اور جتنے تعلقات اتنے حقوق. اسلام میں، اسلام میں جتنے تعلقات اتنے حقوق. ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ مرغی پالی ہے، مرغی سے آپ کا تعلق ہے تو مرغی کا حق ہے. کیوں؟ کہ آپ نے مرغی پالی ہے. بکری پالی ہے تو کہ بکری کا حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. اسلامی تصور یہ ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق. مہمان آئے ہیں تو مہمانی کا تعلق، ہمارا مہمان، مہمانی کا تعلق، وہ مہمانی کا حق ہے. شاعر آیا ہے کوئی مانگنے والا تو اس کا سوال کا حق ہے. اس کا سوال کا حق ہے. کیا تو اس کا سوال پورا کر دو یا اسے اچھی بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں، آگے بڑھ جاؤ. جو دکان والے کہتے ہیں ادھر آگے بڑھ. جی ہاں، اس کے ساتھ کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ ہدایت ہے. قرآن کریم کیسی بات کہہ دو، دعا دے دو. قول معروف ومغفرۃ، صدقہ نہیں دینا ہے، یہ صدقہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے اچھی بات کہہ دو، اس کو دعا دے دو. طاقت ہے تو صدقہ دے دو، وہ مانگنے آیا ہے. یہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں مالیات کے بارے میں. لیکن تو مال میرے دوستو یوں کہ زندگی کا بہترین سہارا ہے حدیث میں، اور وہ حقوق ادا کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا. اسے مرنے کے بعد بھی مال میں حقوق چلتے ہیں. وصیت کے، میراث کے حقوق چلتے ہیں. حالانکہ وہ مر گیا ہے مالک، لیکن حقوق چلیں گے. اگر اس نے وصیت کی ہے تو، اور وصیت نہیں کی ہے تو میراث کے حقوق چلیں گے. تو مال حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ مال بہترین سہارا ہے. اور مال میں ایک تو اسراف منع ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ روانگی کی باتیں کرتے تھے تو کہتے ہیں اسراف. آپ حضرت بھی کہتے ہوں گے کہ بھئی کوئی اپنے مال میں اسراف نہ کرے. پیسے لے کر جاؤ جماعتوں میں، لیکن اپنے مال میں اسراف نہ کرے. بخیلی بھی نہ کرے، اسراف بھی نہ کرے. دونوں منع ہے. بخیلی بھی نہ کرے کہ بخیلی کرے گا تو حق مارے گا،
اور اسراف کرے گا تو مال برباد کرے گا. یہ دونوں چیزیں منع ہے مال کے بارے میں. تیسری چیز مال کے بارے میں کیا منع ہے کہ تیسری چیز مال کے بارے میں تعیش منع ہے. عیش پرستی مال کے ذریعے سے عیش پرستی ہو. ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنو. مال ہے ضرور ہے، مالدار ہے، اللہ کی نعمت ہے، راحت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعیش میں پڑ جاؤ کہ فرائض بھی غائب ہو جاوے، حرام کی بھی پرواہ نہ ہو، حقوق کی پرواہ نہ، عیش میں نشے میں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کا نشہ چڑھ جاتے. جب مال کا نشہ چڑھے گا تو مال حق بات سمجھ میں نہیں دیتا. مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا کہ مال کی وجہ سے اس کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے برباد ہو گیا، وہ بھی اس کا مال بھی. قاعدہ ہے کہ مال نے اگر اثر کیا ہے دل دماغ پر تو پھر حق بات سمجھ میں نہیں آتی، حق بات مانتا نہیں وہ. یہ منع ہے کہ مالداری کی وجہ سے اکڑ نہ آوے. بطر دینا اس کو مالداری کی وجہ سے اکڑ نہ آوے تو پھر حق بات ہضم نہیں ہوگی. اس لیے اپنے مال کے ساتھ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ تقویٰ اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، تاکہ مال کو نعمت سمجھے اور نعمت سمجھ کر حق ادا کرے. جی ہاں، نعمت سے فائدہ اٹھاوے، کھاوے پیے کمائے، دوسروں کا حق ادا کرے تو پھر اللہ اس سے خوش ہے. اللہ اس سے خوش ہے کہ اس نے ہماری نعمت کا حق ادا کیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ مال بہترین سہارا ہے زندگی کا. حج کرنا ہے تو مال، زکوٰۃ دینی ہے تو مال، علاج کرنا ہے تو مال. ہاں، زندگی کا بہترین سہارا مال. اس لیے اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اپنے مال کو برباد نہ کرو. نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع کیا. ہم کو ہدایت ہے کہ یہ کام دے گا، تمہارے کام آئے گا، کسی کے کام آئے گا. اپنے مال سے اپنے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا. جانی طاقت، مالی طاقت، یہی ہماری دعوت ہے کہ اپنی جانی مالی طاقت سے اپنے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا. اپنا حصہ بھول جاتا ہے اور بال بچوں کے لیے خوب کماتا ہے اور اپنا بھول گیا. پھر جب مر جائے گا تو پھر اس کے پیچھے والے اس کو بھول جائیں گے کہ تمہارے باپ کب مرے تھے کہ پتہ نہیں، تاریخ یاد ہے کہ نا، قبر یاد ہے کہ نا، بھول گئے. یہ بھول گیا تھا، یہ وہ بھی بھول گئے. اس لیے کہا کہ اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لو. جب تک اللہ تعالیٰ وہ شواز دے اپنے مال سے اپنے صلاحیت سے آخرت بنانی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کہ جو تجھ کو اللہ نے دیا، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، اس سے اپنے آخرت بناؤ. اپنا حصہ نہ بولو. یہ کہا اپنا حصہ نہ بولو، اپنا حصہ لے لو، ورنہ بعد میں کوئی یاد نہیں کرے گا. حضرت شیخ نے لکھا نہیں کہ 2-3 دن روکے پھر بھول جائیں گے. پھر کوئی یاد نہیں رکھتا، اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. اس لیے دنیا سے آخرت بنانے کی ہماری یہ دعوت ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو عمل پر پابند کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. ورضوان من اللہ اکبر، ایسے اللہ کا ناراض ہونا سب سے خطرناک بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا؟ فرمایا اللہ کا غضبناک ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. ایسے اللہ کا راضی ہونا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے.
سمجھنا ہی بات. ہماری دعوت یہی غرض ہے کہ اپنی زندگی کرو اللہ کی رضا کی طرف کریں, اپنے آپ کو اس کے ناراضگی سے بچائیں. تو کریں گے انشاءاللہ. یہی نیت کریں, اسی کے لیے اللہ سے مجھ کی مدد مانگیں اور اپنے آپ کو پابند کریں حکموں کا اور سنتوں کا. اجتماعی زندگی میں نصرتوں کا پابند کرو اپنے آپ کو. یہ ہماری اجتماعیت ہے, اس سے نصرت کرنی ہے. جہاں بھی علاقے میں جہاں بھی ضرورت آوے, جہاں بھی تقاضا آوے, ہم چلے جائیں گے مدد کرنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے. یہ نصرت ہے, یہ اجتماعی ہے. یہ نصرت سب کے ذمہ ہے. کونوا انصار اللہ, سب مددگار بنو اللہ کے دین کے. جہاں بھی تقاضا آئے گا جائیں گے. یہ تو اجتماعی ہے. اور انفرادی زندگی کہ ہماری انفرادی زندگی کہ ہمارا انفرادی زندگی وہ نبی کی سنتوں کی پابندی میں گزرے گی. اجتماعی زندگی نصرتوں میں گزرے گی, انفرادی زندگی سنتوں پر اور شریعت پر پابندی پر گزرے گی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کام کا طریقہ ہے, یاد رکھو. ہاں, اس لیے خالی چلوں پر گزارا نہیں کرنا ہے, بلکہ چلے گزارنا ہے تاکہ سنتوں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا کرانے کے لیے وقت کی فراغت ہے کہ وقت فارغ کرو, اللہ کا وقت لگاؤ تاکہ شریعت سنت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم بیمار ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ کہ ہم بیمار ہو گئے, بیماری لگ گئی ہے, اور اس بیماری میں عمل نہیں ہوتا سنت شریعت پر. اس کے لیے یہ علاج ہے کہ سنتوں پر شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. سمجھنا ہی نا بات. اس لیے میرے دوستو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہم گئے تو ہم نے بیعت کی. بیعت کے بعد کسی کو کوئی کتاب پڑھنی ہو تو وہ مشورہ مانگتا تھا کہ میں آپ کی کتابوں میں سے کون سی کتاب پڑھوں. پھر حضرت جواب دیتے تھے کہ فلانی کتاب پڑھنا. حضرت بہت سی کتابیں حضرت شیخ کی. تو میں بھی گیا, بیعت ہوئی کہ کون سی کتاب پڑھوں. تو فرمایا شمائل ترمذی پڑھنا اردو میں, اور عمل مت کرنا. اتنا بڑا آدمی ایسا کہہ رہا ہے, اور کتاب بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کہا کہ شمائل ترمذی کا جو میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے خصائل نبی, وہ پڑھنا اور عمل مت کرنا. بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں, کھانا چیز نہیں کھانا. پھر فرمایا جانتے ہو میں نے کیوں منع کیا ہے؟ کہ بعد مرتبہ آدمی شمائل ترمذی پڑھتا ہے, پھر اس کے اندر شوق اور جوش پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے سفر میں, حضر میں, اور جو روزے پیر کے جمعرات کے فوت ہو جاتے تھے سفر میں, وہ شعبان میں پورے کرتے تھے. تو روزے بھی بہت رکھتے تھے, نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے. یہ سب سنتیں اس میں ہے, اس میں وہ شمائل کہ جو کی روٹی سنت ہے. ہاں, تو فرمایا کہ وہ سب سنتیں ہیں, لیکن ہم اور آپ بیمار ہو گئے ہیں. اب بیماری میں وہ چیز کھائی نہیں جائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ عمل مت کرنا, کہ جو کی روٹی کھانے لگ جاؤ اور پھر وہ ہضم نہ ہو. وہ باقی بات ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ جاتے ہوئے وہ کھجور اور ککڑی یہ دو, تو کھجور کے ساتھ ککڑی کھانا سنت. ایک میں ٹھنڈک میں ایک گرم ہے, تو میں نے کھائی, بہت زیادہ کھائی, پھر وہ ہضم نہیں ہوئی. کھجور ککڑی. اس لیے کہا کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں, ورنہ ہے سب سنتیں. اس لیے میں نے کہا کہ عمل مت کرنا. حضرت سے بولا
کہ آہستہ آہستہ چلنا، جتنی طاقت ہے اتنے مطابق. ہاں، کیونکہ بیمار ہو گئے ہیں. تو کرنا تو سنتوں پر عمل ہے، لیکن اپنی استعداد اور طاقت کے مطابق کرتے رہنا ہے تاکہ یہ بیماریاں نکل جائیں. مگر کرنا ضرور ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر چھوڑ ہی دے رہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی زندگی سنتوں پر لانی ہے. وہی اصل دین ہے، وہی تبلیغ ہے. تبلیغ کے چلے اس کے لیے ہیں کہ زندگی سنتوں پر آوے. میری سنتوں کا جاننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کی ترغیب دینا، یہ ضروری ہے. اسی سے زندگی صحیح بنے گی. وہ یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. اور زندگی سنتوں پر آئے گی تو فوراً حالات بدل جائیں گے. یاد رکھو، اب حالات نہیں بدل رہے ہیں، ورنہ تو مدینے میں حضور کے جانے کے بعد مدینے کے حالات بدل گئے. ہاں، کہ مدینے میں بخار رہتا تھا، وہ بخار ختم ہو گیا آپ کے جانے کے بعد. اور وبا کی شکل میں کوئی چیز مدینے سے باہر نکل گئی تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ وبا جو تھی بخار کی مدینے میں مشہور تھی، وہ چلی گئی. آپ کی دعوت پہنچنے اور آپ کے پہنچنے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا صاف ہو گئی، فضا پر اثر ہو گیا. ایسے آج بھی آپ کی باتیں چلے تو فضا پر اثر ہوگا، لیکن وہ پوری طرح ہم سے ہو نہیں رہی، ورنہ فضا بدل جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں. ہاں، اس کا اثر ہے. جیسے وہاں دشمنیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، وہ جو بیماری مدینے میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لوگ بھائی ہو گئے، اور ماحول اور آب و ہوا صاف ہو گئی آپ کے جانے کے بعد. وہی اثر ہے اس کام میں. جی ہاں، اس کو سمجھنا چاہیے اور اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے کہ ہماری محنت صحیح ہو جاوے تو ہماری یہ حالت ہی صحیح ہو جائے گی. باقی کوئی دوا کوئی کچھ نہیں، ویسے جتنا پانی پیتے رہو دواؤں والا، وہ جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا. ہاں، اللہ سے مانگے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. مثلاً دعا اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، کہ اللہ جو آپ نے نیک بندوں کو جو چیز آپ دیا کرتے ہیں وہ ہم کو دے. اس میں تندرستی بھی ہے، برکت بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ وہی مجھ سے اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. اس لیے اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، تیرے نیک بندوں کو جو اونچی اونچی چیزیں آپ دیتے ہیں وہ ہم کو دے. پھر کیا پوچھنا کہ دنیا میں یہ نعمتیں ہوں گے، آخرت میں جنت دیں گے. نیکوں کو جنت دیتے ہیں، دنیا میں برکت دیتے ہیں. جی ہاں، وہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. فرما کو دعا. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماوے. اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہیں، نہ مانگنے والے پسند ہیں. نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے، مانگنے والوں سے خوش. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جتنا کوئی مانگے اتنا خوش. ہاں، جتنا مانگے، رات میں مانگے، دن میں مانگے، ہر وقت دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، ٹائم نہیں لینا پڑتا. بڑے آدمیوں سے ٹائم لینے پڑتے ہیں، بڑوں سے ٹائم لیتا نہیں. اور اللہ سے کوئی ٹائم نہیں، دروازہ کھلا ہے، جب چاہو مانگو، اور ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے. دعا کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا. اب کیا رہا؟ مانگنا ہی رہا. جی ہاں، اس لیے اللہ سے مانگے، جی نہ لگے تو بھی مانگے، جی نہ لگے تو بھی مانگے. یہ جی بھی لگ جائے گا کیونکہ دل ہمارے خراب ہو گئے، اس لیے جی لگتا. یہ تو بھی مانگے، پھر جی بھی لگ جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اجتماعی دعائیں جو اجتماعات میں مانگی جاتی ہے وہ انفرادی طور پر دعا مانگنے کی سیکھنے کے لیے ہے.
کہ مجمع میں مانگ کر آئے ہو، اکیلے بھی مانگا کرو. اس کی تعلیم کے لیے یہ اجتماعی دعا ہے، سب کو بٹھا کے دعا کرو. تو ہماری یہ اجتماعی دعا انفرادی تعلیم کے لیے، سمجھ میں ہی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنانا ہے. مقبول اوقات میں دعائیں مانگے. مقبول اوقات 5 فرض نمازوں کے بعد کے جو اوقات ہیں وہ مقبول اوقات ہیں. پچھلی آدھی رات جو ہے وہ مقبول اوقات ہے، فرض نمازوں کے بعد اور آدھی پچھلی رات، جی ہاں وہ مقبول ہے. جمعہ کے دن بھی ایک گھڑی ہے، جی ہاں وہ مقبول ہے. اس طرح شب قدر، شب جمعہ، یہ سب مقبول چیزیں ہیں، مقبول گھڑیاں ہیں. ان میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگانا چاہیے جتنے دن لگا سکے، لیکن ان گھڑیوں میں اللہ سے مانگا کرے تاکہ دعا کے دروازے کھل جائیں. جس کے لیے دعا کے دروازے کھلیں گے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھلیں گے. جی ہاں، جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آہوزاری اور عاجزی کرنے کی توفیق دیتے ہیں. جب اس کو عاجزی اور توفیق ہوئی تو وہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی. یہ سنت ہے اللہ کی کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی، رونے دھونے کی توفیق ہوئی، سمجھو کہ اوپر سے دینے کا ارادہ ہوا ہے، اس لیے یہ توفیق ہوئی ہے. یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. اور جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے. جو اچھے لوگوں کے پیچھے پڑا سمجھو کہ اس کا ذلیل ہونا طے ہو گیا. اور جس کو اللہ دینے کا ارادہ کرے تو اس کو مانگنے کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ اس کو دیں گے، نوازیں گے. اور اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں گے تو اور اچھوں کے پیچھے لگائیں گے، وہ اچھوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو کوئی ایذا نہ دے. دین کی محنت کرنے والوں کے پیچھے کوئی نہ پڑے. دین کی محنت میں ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ پڑے، منع ہے. اتقوا اذى المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے محنت کرنے والوں کو نہ ایذا پہنچاؤ کہ اللہ ان کی وجہ سے ایسے ناراض ہوں گے جیسے نبیوں کو ایذا دینے سے ناراض ہوتے ہیں. ہاں، اس لیے دین کی محنت کرنے والے، دین کے کام کرنے والا ہر آدمی قابل احترام ہے، کوئی ان کے پیچھے نہ پڑے. سمجھ میں ہی نہیں بات؟ یہ ہدایتیں ہیں، اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت حق من ذکر وحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من عطا. اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتقبل. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس واخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مهدية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. أنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي
ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما اے مولا پوری امت سے درگزر فرما پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہم امت کی زندگیوں میں پیدا فرما دے اے اللہ موجبات مغفرت اور موجبات رحمت ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر گمراہی سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری نسلوں کی ہمارے دین کی اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں پوری طرح ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دین کے جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اے اللہ مساجد میں مکاتب میں مدارس میں اے اللہ اس کی آپ یاری فرما اس میں مخلصین پیدا فرما مخلصین کو متوجہ فرما ان کے اخلاص کی برکت سے ان کاموں کو ترقی عطا فرما پورے عالم میں حق اور ہدایت کو عام فرما دے اے اللہ پورے عالم میں حق کو اور ہدایت کو اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ فرما دے بندوں کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ بندوں کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی اور دین ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما دے ہمارے ملک میں بھی حفاظت فرما ہمارے ملک میں بھی ایمان کو امن کو خیر کو قائم فرما دے اور ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے حرام کے رزق سے حفاظت فرما حلال روزیوں کے دروازے کھول دے حرام سے پوری حفاظت فرما خیر و برکت عطا فرما زندگیوں میں روزیوں میں اور دین کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرما دین کی دعوت کے کام میں برکت عطا فرما سارے عالم کے لیے اس کے لیے راستے کھول دے اور صلاحیتوں اپنے دین پر لگا دے مکاتب کو مساجد کو مدارس کو اے اللہ علموں سے اخلاص سے آباد فرما دے ہر فتنے سے محفوظ فرما ہر غیر سے محفوظ فرما ہر بیماری سے محفوظ فرما اے اللہ جو بیماریوں میں ان کو شفا عطا فرما جو ناجائز طور پر ماخوذ عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما جو جس بلا میں ہے اس بلا سے ان کو عافیت نصیب فرما پوری امت کو ایمان سے عافیت سے مالا مال فرما تقویٰ و طہارت سے مالا مال فرما خیر و برکت سے مالا مال فرما یا اللہ جب تک زندگی عطا فرماوے ایمان اور اخلاص پر زندگی عطا فرما اور مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی رحمتوں سے مالا مال فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ عشاء کی جماعت انشاءاللہ 9 بجے ہوگی۔ ہمارے اطراف سے جو مجمع آیا ہے وہ کھانا کھا کر جائیں گے، باقی شہر کا مجمع معمولات پورے کر